السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آپ سب کو میری جانب سے پاکستان کا 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ آزاد قوموں کی طرح اپنے 75ویں سال کو منا رہے ہیں، لیکن آزادی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آزاد قومیں ہی اپنا مستقبل جو ہے وہ اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ سنوارتی ہیں۔ لیکن اس موقع پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم حقیقت میں جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، کیا ہم آزاد قوموں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ گو کہ ہم آزاد قوم ہیں، لیکن وہ تمام اقوام جو اس وقت آزادی کے بعد ترقی کر رہی ہیں، کیا ہم ان کے ہم پلہ ابھی کھڑے نظر آ رہے ہیں، یا آگے جا کر جو ابھی اس وقت کمپٹیشن اس وقت دنیا میں چل رہا ہے آزاد قوموں کے درمیان، کیا ہم اس میں آپ کو کہیں فٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں بعض وقت سوچتا ہوں تو مجھے دکھ بھی بہت ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اپنے ایک زمانے میں جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے، ٹائم آف پرائمری جو ایجوکیشن تھی میں چونکہ بتایا میرا تعلق کراچی سے ہی ہے، تو وہاں ناز آباد میں ہی 4 نمبر میں ہی میری وہیں پیدائش تھی، اور وہیں میرا اسکول بھی تھا قریب، جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ جو لوگ ناز آباد میں پرانے رہتے ہیں شاید وہ جانتے ہوں، ناز آباد نمبر 4 میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا، اورینٹ پاک اسکول۔ وہ رئیس امروہی مرحوم اور بزم انصاری صاحب کی ایک فاؤنڈیشن تھی، اس کے پس منظر میں وہ چلا کرتا تھا۔ تو وہاں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو ہم زبان میں فارسی پڑھایا کرتے تھے، تو وہ کبھی کبھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے شوق تھا شروع سے، کچھ تاریخ سے، کچھ چھوٹے سے تھے لیکن معاشرتی علوم وغیرہ، تو میں عموماً ان کے پاس جب بیٹھ کے فارسی کا پیریڈ ہوتا تو کبھی بات کرتا تھا، تو وہ بڑے، کیونکہ وہ ضعیف تھے، حاجی صاحب فارسی پڑھاتے تھے، تو وہ عموماً کہا کرتے تھے جب پاکستان، کہتے ہیں جب تم بڑے ہوگے، میں تو شاید نہیں ہوں گا لیکن 50 سال بعد، 60 سال بعد یہ ملک اتنی بڑی ترقی کرے گا کہ ہمارے تمام خواب جو ہم نے پریشانیاں اٹھائی تھیں تقسیم کے وقت، جو ہم لٹ پٹ کر آئے تھے، وہ تمام جو ہے نا پریشانیاں جو ہیں ان کو خوشیوں میں بدلتا ہوا تم دیکھو گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بہت بڑی طاقت بنے گا۔ تو یقین کریں کبھی کبھی جب میں ان کے الفاظ میرے سامنے گونجتے ہیں اور موجودہ صورتحال دیکھتا ہوں اور موجودہ حکمرانوں کو دیکھتا ہوں، تو یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا آج حاجی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اگر حاجی صاحب آج ہوتے، یا رئیس امروہی صاحب ہوتے، یا بزم انصاری ہوتے، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اور میں دعا کرتا ہوں ان تمام شہیدوں کے لیے اور ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے اس سرزمین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا، اور ساری ذمہ داری جو ہے ہم لوگوں پر ڈالی کہ ہم اس ملک کو چلانے میں یا اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے میں ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، مجھ سمیت۔ میں خود بھی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی یہی دعا کروں گا، آپ سے التجا کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں یاد کریں کہ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں پہ ہمیں معاف کرے، اور ہماری کوششوں کو کامیاب کرے کہ دوبارہ ہم اثر نو جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو ہم نہ دہرائیں، اور اس ملک کو ایک آزاد ریاست کی طرف جو ہے، ایک آزاد قوم کی طرف جو ہے ہم گامزن کرنے پہ کامیاب ہوں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور یہ کہہ سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ کل عمران خان صاحب کا ایک جلسہ بہت منظم تھا، میں نے کہا بھی تھا سب سے کہ لوگ جائیں، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے جوک در جوک اس کے اندر شرکت کی۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں عمران خان صاحب نے وہی بات کی، خان صاحب نے، کہ جو ملک کے اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اور جو وہ سوچے بیٹھے تھے، جو وہ سوچ کر پاکستان کی سیاست میں وہ آئے تھے، بات انہوں نے جو کی بہت درست تھی،
اور یہی وجہ ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو شروع سے ایک مسلم لیگی سوچ رکھتا ہوں, مسلم لیگ میں ہی رہا ساری زندگی, جب سے اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں اور جو کچھ بھی. لیکن سچ بات کی, جو نام تو تحریک انصاف ہی ہے عمران خان کی جماعت کا, لیکن سوچ اور کاز جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ والا ہے کہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کو ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانا اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا, پاکستان میں اقلیت اور اکثریت, امیر اور غریب دونوں کے برابر, یعنی امیر اور غریب دونوں کے درمیان یکساں برابری کا سلوک. یہ اصل میں در حقیقت پاکستان مسلم لیگ کا منشور تھا, جس منشور کے اوپر جب پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے عمل کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں عمران خان کی حمایت کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں, دیکھیے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کرٹیسائز تو کرتے ہیں, کہتے ہیں عمران خان کی برائی. دیکھیے عمران خان کی برائیاں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص آسمان سے فرشتہ نہیں ہے بن کے اترا, ہر شخص کے اندر برائیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر من حیث القوم اور من حیث الشخصیت اگر آپ دیکھیں تو جو برائیاں اور جو کرپشن اور جو لوٹ مار سابقہ جماعتوں نے کی ہے وہ اس دور کے اندر نہیں ہوئی, کم از کم نہیں ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہتا جس طریقے سے پیسہ باہر لوٹ کر گیا کرپشن ہوئی ہوگی, لیکن جس طرح ملک کو لوٹا گیا, ڈالرز باہر گئے, اسکینڈلز بنے بڑے بڑے, پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا رہا, پاکستان کو توڑ دیا گیا, اکثریت اقلیت کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے, صوبائی تعصب پھیلایا گیا, عجیب عجیب کوٹا سسٹم, یعنی جو کچھ جو کر سکتے تھے سابقہ سیاستدانوں نے, سابقہ جماعتوں نے, صرف اپنے اقتدار کی خاطر کیا. بدعنوانی کی بات ہے, بدعنوانی تو ظاہر سی بات ہے جب معاشرہ 60-70 سال سے بدعنوانی میں رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی جلدی ختم تو نہیں, آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے تو ختم نہیں ہوتی. اگر 70 سال اس کو بدعنوان بننے میں لگیں تو کم از کم 50 سال اس کو درست ہونے میں لگیں گے, لیکن وہ اس صورت میں جب کہ آپ کو ایک اچھی قیادت ملے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان قائد اعظم کے بعد یا لیاقت علی خان کے بعد جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا, اس کے بعد آج مجھے عمران خان کی شکل کے اندر ایک ایسی شخصیت یا قیادت نظر آتی ہے جو کہ بات لا الہ الا اللہ کی کرتی ہے. پاکستان بنا تو مقصد کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو پاکستان بنا بھی لا الہ الا اللہ پہ تھا اور پاکستان کی بقا بھی لا الہ الا اللہ پہ ہوگی. تو عمران خان اگر جو بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, وہ بزدار کے معاملات, دوسرے معاملات, تیسرے معاملات ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ 70 سال کی برائیاں ایک دم نہیں ہوتی, مطلب علادین کا چراغ نہیں کہ آپ نے رگڑا اور فوراً چراغ جن حاضر ہے اس نے کہا کہ جی سب کو ختم کر دو, تو اتنی جلدی ان کو ختم کرنا مشکل نہیں ہوگا. یہ مافیا بن چکی ہے. کل آپ نے کہا تو سنا ہوگا آپ نے, عمران خان نے کیا کہا, یہ بات انہوں نے کہی نا کہ میں سندھ بھی جاؤں گا, زرداری کا بھی ذکر کیا, سب کا ذکر کیا. تو یہ سارے معاملات اس وقت جو ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ 75واں جو آپ یوم آزادی منا رہے ہیں, اس یوم آزادی پہ اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے صرف ایک سچا مسلمان اور سچا پاکستانی بن کر اس قوم کو آپ نے ایک قوم بن کے دکھانا ہے. پہلے آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پہلے مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے مہاجر پٹھان جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی اپنی صوبائی شناخت ہوگی, لیکن آپ نے ایک سچا اور پکا اسلام کا سپاہی اور سچا پاکستانی بن کر دکھانا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ فیصلہ آج قوم کر لیتی ہے جو کہ عمران خان کہتے ہیں, تو پھر سمجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو ہے نا, جو انشاءاللہ جو ہماری نسلیں دیکھیں گی, آئندہ آنے والا جو 75 یا اگلے جب ہم مکمل کریں گے تو یہ ملک جو ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سپر پاور ہوگا, کیونکہ اسلام جو ہے ہمیشہ ارتقائی ہے. اسلام اور جو ہے دین جو ہے یہ ارتقائی ہے, بڑھتا ہے. تو جب یہ بڑھے گی, بڑھنے والی چیز ہمیشہ بڑھتی ہے, اس کو جتنا روکیں گے نہیں رکے گی. تو یہ ایک میری تھوڑی سی ترجیحات تھی. اور آپ نے دیکھا کل کے جلسے میں کہ عمران خان نے اس کے علاوہ جو ملک اور قوم کے علاوہ جو باتیں کی سیاست کے حوالے سے بالکل درست تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, میں سمجھتا ہوں اس کے, میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے عمران خان کے ارد گرد جو پیراشوٹر جنہوں نے خاص طور پہ کریٹ کیا, کچھ عمران خان کے قریبی لوگ تھے جنہوں نے جان بوجھ کے وہ ماحول کریٹ کیا, ان کو فیڈ کیا جاتا تھا. یہ سارے کا سارا کام جو ہے زرداری صاحب اور نواز شریف, میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں, میرے ویلاگز آپ دیکھیں, میں کہتا رہا ہوں کہ یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے, میں نے تو یہ تک بتا دیا تھا کہ مجھے انتہائی باوسوخ 2 لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 200 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے دیے گئے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, کہ عمران خان کی تصویر لگانا ہے, عمران خان کی ڈی پی لگانی ہے, اور اس کے بعد آپ نے فوج کو برا بھلا کہنا ہے اور اداروں کو برا بھلا کہنا ہے, ججوں کی بھی ایسی تیسی کر دینی ہے. تو یہ جو ہے, یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے یہ وار فیئر جو ہے, ہائبرڈ وار اور افواہوں کا دور, اور جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرب کرنا, مائنڈ کو منتشر کرنا, تو یہ بھی اس وقت ایک طریقہ کار ہیں دشمنوں کے جو انہوں نے پھیلائے ہیں.
سو آپ دیکھیں کہ کل جب عمران خان نے جو بات کہی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ مکمل طور پر صرف اور صرف عمران خان سے اور پاکستان سے تعصب کی بات کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی اس ساری باتوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت موجودہ سیاسی صورت پر میں بات کر لیتا ہوں، اس وقت میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ کل کے جلسہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسٹل ابھی دیکھ رہا ہوں جلسے کو تقریباً آج ہوئے تقریباً کو 12-14 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ صفوں کے اندر کہیں نہ کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز جو ہے نا وہ منظم ہو رہی ہیں اس وقت بھی، اور کہیں سے بھی مطلب مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ملک کے ساتھ محبت کرنے والی قوتیں ہیں وہ کہیں کوئی اچھے فیصلے کرتی نظر آ رہی ہوں۔ آج میں ابھی سن رہا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کا اتفاق، ابھی میں ویلاگ کرنے لگا تو مجھے ایک دم نظر پڑی، میری چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی خوشی ہے کہ ہم یتیم بچوں کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ تو مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ یہ کیا خوشی کی بات ہے کہ پہلے آپ قوم کے بچوں کو یتیم کرتے ہیں، قوم کو یتیم کرتے ہیں، اور یتیم کرنے کے بعد پھر قوم کے بچوں کے ساتھ آپ جشن مناتے ہیں۔ تو یہ آپ نے قوم کے جو بچوں کو جو جتنے آج یتیم ہیں، یتیم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ نے کیا اور زرداری صاحب نے کیا، یہ دو جماعتیں انہوں نے یتیم کیے۔ پہلے آپ یتیم کرتے ہیں اور اس کے بعد یتیموں کے ساتھ تصویر کھنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نصرت، یہ اللہ کی نصرت نہیں، آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ جو حالات میں پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی بھی لوگ سدھرے نہیں ہیں۔ ابھی میں آپ سے کہا نا جو بات کی، اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس ہیں وہ جو ہیں ان کو منظم کیا جا رہا ہے، اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو پرو پاکستانی ہیں، تحریک استقلال ہو گئی ہے، اور جو لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں یا جو میڈیا ہیں ہاؤسز، ان کو جو ہے آپ دیوار سے لگا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ARY کی مثال ہے، ARY نے کیا کیا تھا، کیا برائی تھی ARY نے، کیا ملک کوئی دشمن بات نہیں کی۔ میں ARY والوں کو اور سلمان اقبال کے خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کا کاروبار مشرق وسطیٰ میں تھا، دبئی وغیرہ میں، اور جو سارا ان کا کام تھا اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ بڑا محب وطن خاندان ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، پاکستان پس پردہ بہت ساری خدمات ہیں ان کی، پیسہ پاکستان میں لے کر آئے، سب کچھ کیا۔ آپ نے صرف ایک ہی کہنے کے اوپر آپ نے کیا کہتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ تو یہ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ARY والے جیسی جو خاندان جو ہے حاجی عبدالرزاق کے خاندان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر سیکیورٹی رسک ہے، تو آپ یقین کریں اگر حاجی صاحب کا اگر خاندان اور یہ ARY والے سلمان اقبال اگر سیکیورٹی رسک ہے تو یقین کریں میں گارنٹی سے کہتا ہوں پھر پاکستان کے اندر محب وطن آئی کوئی نہیں، میں اپنی گارنٹی پہ کہتا ہوں۔ بہت افسوس کی بات ہے، میں نے کہا ہے جو بھی جہاں تک ہماری اپروچ ہے، مجھے کہا بھی تھا کسی نے کہ آپ دیکھیں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر یہ اس چیز ARY پہ سے کا جو ہے نوٹیفیکیشن معطل ہو جائے گا، اللہ کرے معطل ہو جائے، کسی معتبر شخص نے کہا تھا، اور کرنا چاہیے۔ مجرمانہ اقدام میں سمجھتا ہوں اس کو کہ آپ ان طبقوں کو ARY جیسی ادارہ اور ایسے محب وطن لوگ، ایسے پرو اسٹیبلشمنٹ پرو پاکستانی ادارے، پاکستان کے محب وطن جو پاکستان کی کو بڑھاتا اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے جو کام کرتے ہیں، ان پر آپ پابندی لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پاکستان کی ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، کنسٹرکشن نہیں کر رہے پاکستان کی۔ تو اس چیز پر غور کرنا پڑے گا۔ دوسرا صورتحال آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انگلینڈ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک کسی فیصلے پہ کھڑے نہیں ہو پائے۔ کل پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نواز شریف کو آنے دیا جائے، اور رات تک یہ بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جلسے کا تھا عمران خان کا، اور میں نے یہ کل کہا بھی تھا کہ عمران خان کے جلسے کے اوپر ساری دنیا کی نظریں، تو وہ نظریں بھی جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف نے کل کا جو جلسہ دیکھا، اس کے بعد آج صبح جو میں پتہ لگا وہ یہی ہے کہ وہاں پہ اب سوچ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کو ہر صورت میں آنے دیا جائے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت پنجاب کی ہو گئی ہے، یہاں پر پاکستان میں میرا موجود ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا اب نواز شریف چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، عمران کو نااہل کریں یا کچھ بھی کریں، پوزیشن لیولنگ کریں، لیکن میرے آنے کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بغیر میں پنجاب جس طرح ہاتھ سے نکل گیا، اس کو انتخاب کے لیے میرا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کل ایک بات میں نے آپ کو بھی بتائی تھی کہ عالمی طاقتیں بھی کا بھی ایک سوچ تھی عمران خان کے کل کے جلسے کی طرف، تو جو کل کا جلسہ ہوا اسے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں دیکھا گیا، اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ سفارت خانوں نے بھی اس کو مانیٹر کیا، لیکن چونکہ آج سنڈے ہے تو آج مجھے اس بارے میں نہیں پتہ لگے گا صحیح معنوں میں، کیونکہ ویسے تو میں ہوائی تو تجزیہ بہت سارا مار سکتا ہوں، لیکن میں بغیر اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ آج سنڈے ہے، کل ہو سکتا ہے ہمیں پتہ لگے گا کہ ڈپلومیٹک وائرز جو یہاں پہنچے ہیں مختلف سفارت خانوں کے اندر یا ان کے کیپٹلز کے اندر، ان کی کیا سوچ تھی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ بہت ہی پازیٹیو اور حوصلہ افزا ہوگی۔
کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ عالمی طاقتیں سوچ رہی ہیں کہ ایک طاقتور جماعت اور طاقتور لیڈر کو اس طرح کرو دیوار سے لگا کر کیا اپنے مفادات کی نگرانی کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جانا چاہتی ہیں اور جو پاکستان کے اندر خانہ جنگی چاہتی ہیں، تو وہ تو کوشش کریں گی کہ ان کو دیوار سے لگائیں، لیکن صرف وہی طاقت نہیں ہے، دوسری طاقتیں بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، بڑے پلیئرز موجود ہیں جو پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا کہیں نہ کہیں انٹرسٹ یا اپنے مفادات کی نگرانی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ تو ساری صورتحال ہے۔ دوسرا آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی پہلے بھی کہ وہ حالات جو ہے نا پاکستان کے جو گڑبڑ ہو رہے ہیں، مطلب ایسٹ اور ویسٹ دونوں بارڈرز کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو معاملات کچھ اسی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا، میری ویلاگ اگر آپ نے دیکھے ہوئے، میں نے بتایا تھا کہ طارق فاطمی صاحب وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور تقریباً وہاں ان سے ملاقات کی تھی وزارت خارجہ میں، ساری تفصیل دے چکا ہوں۔ حسین حقانی صاحب موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسین حقانی اور طارق فاطمی دونوں اپنی اپنی جماعتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کنفرم بات ہے۔ میں نے مجھ سے پھر کسی نے پوچھا تھا تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میں ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن ابھی تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹ یہی ہے کہ طارق فاطمی صاحب اور حسین حقانی صاحب دونوں اپنی جماعتوں کے لیے اپنی اپنی لیڈروں کے لیے لابنگ کر رہے ہیں مغرب کے اندر، اور کوشش یہ کر رہے ہیں، ان کی کوشش جو وہاں تھے موجود طارق فاطمی صاحب، تو انہوں نے، اور حسین حقانی تو شاید ابھی بھی ادھر ہی ہیں اسٹل، وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک تھنک ٹینک کے ساتھ موجود ہیں، ان کی کوشش ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں امریکہ کو کہ ان کے میں سے زیادہ سے زیادہ ان کا لیڈر جو ہے زیادہ زیادہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ خدمت پیپلز پارٹی نے جو کی تھی وہ تو آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ امریکن ایمبیسڈر جو ہیں یہاں پر گھوم رہے ہیں، آ کے انہوں نے ابھی بہت بڑی پتہ نہیں $1 ملین کی امداد جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دی ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کس مد میں دی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرداری صاحب کے اور امریکہ کے اور یہ کیا ان کے رشتے ہیں، کیا ان کے تعلقات ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ زرداری صاحب کے کیا تعلقات ہیں، اور سندھ کی حکومت کتنا کام کرتی رہی ہے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر، اور پھر ان کو یہ پیسہ دیا جانا وہ کس کام کے لیے دیا گیا ہے، کن خدمات کے عوض دیا گیا ہے، وہ اب اس پہ میں فی الحال بات نہیں کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی پھر اس پہ کبھی بات ہوگی۔ لیکن ان کے جو ہے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے افسوسناک خبریں ہیں۔ مٹا، سوات، دیر، اس طرف کے جو علاقے ہیں اور فاٹا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ حالات جو ہے کچھ پرانے ہوگی، کسی نے کوئی پرانی ویڈیو ڈالی، لیکن میں نے بذات خود وہاں پہ لوگوں سے جو سابقہ MNAs وغیرہ رہے ہیں ان سے معلومات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں مسلح افراد جو ہیں گھومتے ہوئے طالبان کے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو صورتحال کی ہے اور یہ ہوگی، اس کی وجہ یہ کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ نواز شریف کا، یہ تو نواز شریف کی تو پلان ہی یہی تھا، اور PDM کا اس وقت دیکھیے کون ہے، PDM کی ہے نا حکومت، تو PDM ہی تو چاہتی ہے۔ PDM کے اندر کون ہے اس وقت؟ پشتون تحریک جو ہے وہ موجود ہے، اس کو اتنا بڑا تو پشتون تحریک ہو گئی اور فضل الرحمان ہو گیا، تو یہ تو افغانیہ اور پاکستان کے ساتھ ان علاقوں کی آزادی کے خواہاں ہیں، یہ تو ان لوگوں کا ساتھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ افغانستان کی سرحد جو ہے پنجاب کے اندر پتہ نہیں کہاں تک آتی ہے، میں نام نہیں لوں گا، غلط بات ہوتی ہے تو کہتے بھی برا لگتا ہے، تو وہ تو افغانستان کی سرحدوں کو پاکستان کے اندر تک لانا چاہتے ہیں، پنجاب تک لانا چاہتے ہیں، تو ان کی تو حکومت ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو لامحالہ سی بات ہے، یہ ہونا ہوگا، اس میں کوئی توجہ یا کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ طالبان اگر وہاں آ گئے ہیں سوات کے اندر۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نپٹیں گے، اچھا ہے، اللہ کرے نپٹیں، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اداروں کی خواہش نہیں تھی، ہمارے اداروں کی خواہش نہیں ہے کہ فاٹا جو ہے خیبر پختونخوا سے علیحدہ ہو، تو سارے معاملات جو ہیں یہ گڑبڑ ہیں۔ اس طرح لندن اور امریکہ دونوں میں سرگرمیاں جاری ہیں، اور پاکستان کی سیاست جو ہے یہاں پہ تو جو پرو پاکستانی ہیں ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور مجھے ایک بات میں نے آپ کو اس دن بھی کہی تھی، مجھے نظر آ رہی ہے کہ مرکز اور صوبے کے درمیان جو معاملات بڑھیں گے، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی کہ موجودہ حکومت کو پورا ٹاسک ہے، اب مغرب کی طرف سے ہے، جس کی طرف سے ہے کہ عمران خان کو انہوں نے دیوار سے لگانا ہے۔ کل کا جلسہ دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ تو گھبرا گئے ہیں، میں نے پہلے بتایا گھبرائے ہوئے ہیں وہ کہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو اس ملک کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے، نااہل کیا جائے، کم از کم اگر گرفتار نہیں کرتے تو ان کو نااہل کر دو، نااہل کرنے کے بعد وہ جو میں نے کہا نا کہ لیول برابر کرنا، نواز شریف یہاں پر آ جائیں، پھر اس کے بعد چلیں معاملات چلیں، اور دوبارہ پھر ایک کیس چلے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سب کی نااہلی ہو، ان کی بھی نااہلی ختم ہو، ان کی بھی نااہلی ختم ہو، مریم نواز کی بھی نااہلی ختم ہو، اور وہ اپنا جہانگیر ترین کی بھی نااہلی ختم ہو، جہانگیر ترین کو پھر نئی جماعت بنانے کا موقع ملے، بہت ساری چیزیں، یعنی پس پردہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر میں جو پس پردہ جو سازشیں ہیں، جو ایڈوائز ہیں، اور صبح شام بدل رہے ہیں، اگر میں بتاؤں تو یہ میرے خیال سے 2.5 گھنٹے کی بھی ویلاگ وہ پورا نہیں کر پائے گا، تو بنیادی طور پر لیکن وہ ظاہر سی بات ہے خواہشیں ہیں لوگوں کی اور مشورے
ہیں تو مشورے تو ظاہر سی بات نہیں، لیکن ہم وہ چیز بتاتے ہیں جو کہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے لگ رہا ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ قوتیں جو ہیں ان کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور اب دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ عمران خان کے بارے میں سوچ رہی ہے یہاں کی حکومت، وہ بالکل ایسے ہی جیسا کہ ٹرمپ کے اندر، ٹرمپ میں جو کچھ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ٹرمپ کو سیکورٹی رسک بتایا جا رہا ہے، اسی طرح عمران خان کو سیکورٹی رسک بنایا جا رہا ہے. ٹرمپ کے فلوریڈا کے میں اس کے جو چھاپے مارے گئے، تو اسی طرح یہاں اس کے ساتھ کچھ معاملات جو ہے چل رہے ہیں کہ ان کے بنی گالہ میں چھاپا مارنا تھا، بہرحال وہ نہیں لگا. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں جو ہے 2-3 دن جو ہے، کیونکہ جلسے کا مسئلہ تھا، آئندہ آنے والے 2-3 دن جو ہے بہت اہم ہے. دیکھتے ہیں اس کے حال جو بھی صورتحال ہوتی ہے. بہرحال بیرونی جو ہے سرحدوں کی بھی صورتحال درست نہیں ہے. جے شنکر نے کل بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں نا وہ بگڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جے شنکر کا بیان بہت اہم ہے. اس نے کہا کہ سرحدوں پہ تعلقات کشیدہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ معاملات کہیں بڑھ بھی جائیں. تو جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ امریکہ جو ہے کہیں نہ کہیں ان تینوں ملکوں کو، یعنی بھارت کو، روس کو اور پلس چائنا کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا چاہتا ہے. تو کیا ایسی صورتحال کے اندر ہم اس وقت، ہماری موجودہ سچویشن ایسی ہے کہ تین اگر بڑی طاقتیں ایک ساتھ انگیج ہوں تو ہم پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.